السلام علیکم۔ آج ہم سورہ الانفال کی 3 آیات 38 سے 40 ان پر غور کریں گے۔ جی وعلیکم السلام، یہ بہت اہم آیات ہیں۔ ہمارے پاس ظاہر ہے قرآن کے یہ الفاظ ہیں اور پھر کچھ صوفیانہ تشریحات بھی جو ان کی گہرائی کو کھولتی ہیں۔ ہاں، ان سے بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم ظاہری احکامات کو سمجھیں اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہمارے ذاتی روحانی سفر کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں۔ بالکل، دونوں پہلو اہم ہیں۔ تو آئیے سیدھا ان آیات 8.38 to 40 پر آتے ہیں۔ ان کا فوری تاریخی پس منظر کیا تھا؟ جی، یہ آیات یہ جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی تھیں، اور ان میں مکہ کے قریش سے خطاب ہے۔ انہیں ایک موقع دیا جا رہا ہے اچھا، کیا موقع؟ کہ اگر وہ دشمنی سے، کفر سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنی روش پر قائم رہیں تو پھر انہیں پچھلی قوموں کے انجام سے سبق لینا چاہیے۔ یعنی ایک طرح کی وارننگ بھی ہے۔ جی، پھر اگلی آیت 39 میں ایک بہت اہم حکم ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ یہ فتنہ کا لفظ یہاں بہت مرکزی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں فتنہ سے مراد صرف کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، بلکہ ظلم، جبر، لوگوں کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے سے روکنا، مذہبی ایذا رسانی آپ کہہ لیں۔ تو یہ صرف جنگ کا حکم نہیں تھا، بلکہ ظلم کے خاتمے اور عقیدے کی آزادی کا مطالبہ تھا۔ بالکل صحیح۔ مقصد ملک گیری ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا ماحول قائم کرنا تھا جہاں ہر کوئی بغیر کسی ڈر اور جبر کے اپنے دین پر چل سکے، اور دین یعنی بندگی اور اطاعت خالص اللہ کے لیے ہو۔ آیات یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور آخری آیت 40۔ آیت 40 میں پھر ایمان والوں کے لیے یقین دہانی ہے کہ اگر مخالفین باز نہ آئیں، منہ موڑ لیں تو مایوس نہ ہوں۔ جان لو کہ اللہ تمہارا محافظ مولا ہے، وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار نصیر ہے۔ بہت خوب۔ مطلب نتیجہ کچھ بھی ہو، بھروسہ اللہ کی مدد پر رکھنا ہے۔ جی بالکل، اصل طاقت وہی ہے۔ یہ تو ہوا اس کا ظاہری پہلو، معاشرے اور تاریخ سے جدا ہوا۔ لیکن یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اس کے باطنی معنوں کو دیکھتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک یہ آیات فرد کے اندر کیسے اترتی ہیں؟ ہاں، یہ بہت ہی نقطہ ہے۔ صوفیہ کے نزدیک سب سے بڑی اور اصل جنگ جو ہے نا، وہ انسان کے اپنے اندر لڑی جاتی ہے۔ اپنے نفس کے خلاف۔ جی، اپنے نفس امارہ یعنی اپنی نچلی خواہشات، اپنی انا کے خلاف۔ اسے جہاد اکبر یعنی بڑی جنگ کہا گیا ہے۔ امام خشیری سے بزرگ فرماتے ہیں کہ آیات 39 کا حکم باطن پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اپنے اندر کے وسوسہ ڈالنے والے نفس سے لڑو، یہاں تک کہ دل میں کوئی فتنہ یعنی کوئی شک، کوئی الجھن، شرک، اللہ کے سوا کسی اور کی طلب باقی نہ رہے، اور بندگی خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے۔ اچھا۔ دوسرے صوفیہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے سہل التستاری ہیں، وہ باطن کے کفار کی نشاندہی کرتی ہیں، تکبر، لالچ، غفلت۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ دل کا جہاد ہے، اپنی فطرت سالمہ، اندر کی جو خدائی صورت ہے اس کو بگاڑ سے بچانا ہے۔ مطلب اصل فطرت کو محفوظ رکھنا۔ جی، اور رزبہن بقلی کے نزدیک فتنہ دل کا تذبذب ہے، نفس اور رب کے درمیان بھٹکنا۔ اس وقت تک لڑو جب تک محور ایک نہ ہو جائے۔ اور مولانا رومی، ان کا بھی ذکر ہوتا ہے اس سلسلے میں؟ ہاں، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اصل میں اپنے جھوٹے میں، اپنی انا کو قتل کرنا ہے تاکہ صرف اللہ کی رحمت باقی رہے۔ تو ان سب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہ باطنی جہاد تباہی کا نہیں، تطہیر کا عمل ہے، دل کو پاک کرنے کا، تاکہ دل صرف اللہ کی عبادت گاہ بن جائے۔ بالکل، جہاں صرف اس کی یاد ہو۔ یعنی اصل مارکا اپنے اندر کی کمزوریوں اور آلائشوں سے ہے، تاکہ دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جی بالکل، یہ ایک مسلسل اندرونی کشمکش ہے۔ ظاہری اور باطنی معنی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی حروف کے اعداد میں بھی علم ابجد کے ذریعے کچھ لطیف اشارے دیکھے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ جی، علم ابجد جہاں حروف کو ایک اعدادی قیمت دی جاتی ہے، وہ ایک آپ کہہ لیں اضافی تہ فراہم کرتا ہے غور و فکر کے لیے۔ لفظ فتنہ کا عدد 930 بنتا ہے۔
اگر اس کے ہندسوں کو جمع کریں 9 + 3 + 0 = 12، پھر 1 + 2 = 3، تو 3 بنتا ہے۔ 3 اس کا کیا مطلب؟ بعض روایات میں عدد 3 آزمائش یا توازن کی خرابی کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ فتنہ توازن بگاڑتا ہے نا۔ اچھا، اور دوسرا لفظ؟ دوسری طرف نصیر مددگار کا عدد 350 ہے۔ اس کا مجموعہ 3 + 5 + 0 = 8۔ 8 بنتا ہے؟ 8۔ جی، اور عدد 8 اکثر الہی مدد، استحکام اور کائناتی توازن کی علامت سمجھا جاتا ہے، جیسے عرش اٹھانے والے فرشتے۔ تو گویا ایک اشارہ ملتا ہے کہ فتنہ 3 بگاڑتا ہے اور اللہ کی نصرت نصیر 8 اس استحکام کو بحال کرتی ہے۔ جی، ایک لطیف ربط اس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بس غور و فکر کے نقطے ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اب ان تمام تعلیمات کو ایک روحانی راستے پر چلنے والا یعنی سالک اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ پریکٹیکل ایپلیکیشن کیا ہے؟ سالک کے لیے تو یہ آیات مشعل راہ ہیں۔ جب پرانی کمزوریاں لوٹ کر آتی ہیں، تکبر ہے، خوف ہے، غفلت ہے، حسد ہے، جو کہ آتی ہیں۔ ہاں آتی ہیں، تو یہ مایوسی کا سبب نہیں بننا چاہیے، بلکہ یہ چوکسی اور توجہ کی دعوت ہے۔ آیات کہتی ہیں اگر وہ باز آ جائیں، یعنی جب بھی دل توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ کی معافی تیار ہے، وہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دین مکمل طور پر اللہ کا ہو جائے تک لڑنے کا مطلب ہے اپنے باطن کو مسلسل پاک کرتے رہنا۔ کن چیزوں سے؟ نفسانی خواہشات کے بتوں سے، جیسے دوسروں کی منظوری کی شدید طلب، ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی خواہش، حسد، دل میں بغض رکھنا، ان سب سے دل کو صاف کرنا ہے، یہاں تک کہ عبادت اور زندگی کا ہر عمل صرف اللہ کی محبت اور رضا کے لیے خالص ہو جائے۔ اور جب کوئی اپنی کمزوریوں کے سامنے بے بس محسوس کرے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو آخری آیت یاد رکھنی چاہیے، جان لو کہ اللہ تمہارا محافظ ہے، بہترین محافظ اور بہترین مددگار۔ اللہ کی مدد پر یقین رکھنا ہی اصل طاقت ہے۔ تو گویا ہر باطنی شکست اگر وہ عاجزی سکھائے تو وہ بھی ایک طرح کی روحانی پیشرفت ہے۔ بلا شبہ، ہر وہ تجربہ جو ہمیں اپنی کمزوری کا احساس دلا کر اللہ کی طرف زیادہ جھکنے پر مجبور کرے، وہ روحانی ترقی کا زینہ ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ استقامت سے پاکیزگی کی کوشش جاری رکھیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ بہترین مولا اور نصیر ساتھ ہیں۔ بہت خوب۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیات بظاہر معاشرتی انصاف اور ظلم کے خاتمے کا پیغام دیتی ہیں۔ جی، لیکن ان کی گہرائی میں ہمارے لیے مسلسل باطنی نگرانی، نفس کی پاکیزگی کی جدوجہد اور ہر حال میں اللہ کی مدد پر کامل بھروسے کی دعوت ہے۔ درست فرمایا آپ نے، یہی اصل سبق ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، غور و فکر کے لیے۔ ایک ایسا دل کیسے پروان چڑھایا جائے جہاں عبادت بغیر کسی اندرونی رکاوٹ کے خالصتاً اللہ کی محبت سے جاری و ساری رہے، اور ہر اندرونی کشمکش میں اللہ کو اپنا بہترین اور ہمیشہ موجود محافظ اور مددگار پایا جائے؟